2000 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت بڑی 3-4 کام لیا ان سے۔ ان کے مریدوں میں سے ایک مرید ان کے پاس آیا، تصوف کا سلسلہ بھی ان کا تھا، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی ان کا تھا، تعلیم کا سلسلہ بھی ان کا تھا۔ تو ان کا مرید آیا، آ کر اپنے بچے کو لے کے آیا ملاقات کے لیے۔ حضرت نے اسے خلافت بھی دی ہوئی تھی اور بیت کی اجازت بھی دی ہوئی تھی۔ آیا، آ کر حضرت سے ملاقات ہوئی، دعا کروائی، کہا میرے معصوم بچے کے لیے بھی دعا کرو۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، کہا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے میں فلانا علاقہ سے۔ کہا کس پہ آئے ہو؟ کہا ریل گاڑی پہ آیا ہوں۔ کہنے لگے کتنا کرایہ ہے؟ اس نے کرایہ بتایا۔ کہا یہ جو بچہ ہے اس کا ٹکٹ بھی کروایا؟ کہنے لگے جی حضرت کرایہ تو دیا ہے۔ کہا کتنا؟ کہا بس نصف کرایہ۔ کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 13 سال۔ کہنے لگے ریلوے والوں کا قانون یہ ہے 12 سال سے اوپر جب بچہ ہوگا اس کا ٹکٹ پورے کا پورا دیا جائے گا۔ اور تم نے اتنی بڑی خیانت کی ایک محکمے کے ساتھ، بچے کی عمر 13 سال ہے، آپ نے اس کا جو ٹکٹ کاٹا وہ تو آپ نصف ٹکٹ کاٹا۔ کہا میں نے تو آپ کو اجازت دی ہوئی تھی، خلافت دی ہوئی تھی، آپ اپنے علاقے میں جا کے لوگوں کی اصلاح کریں، آپ نے تو اپنی اصلاح نہیں کی، حرام کا ارتکاب کیا۔ وہ جو نصف پیسے ہیں آپ نے ریلوے والوں کے وہ کھا لیے، کہاں اللہ آپ کی دعا کو قبول کریں گے؟ کہا آج کے بعد میں نے جو آپ کو خلافت دی تھی میں اس کو سلب کرتا ہوں، اور جو میری اجازت ہے وہ بھی سارے کے سارا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ہمارے بزرگوں کا اتنا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں، میں نے جیسے پچھلے جمعے میں بات کی، معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا، یہ کسی پہ تنقید نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ سرکاری ادارے میں ہے، محکمے میں ہے، اپنی ذات کے لیے سرکار کا کتنا پیسہ استعمال کر رہا ہے، وہاں کی کرسی کو کتنا غلط استعمال کر رہا ہے، اور اگر وہاں گاڑی ہے وہاں صرف سرکار کے کاموں کے لیے اجازت ہے، اپنے گھر کے لیے یہ کتنا استعمال کر رہا ہے، اپنے گھر کے لیے۔ اب اسی گاڑی پر اس کے بچوں کو سکول بھی لے کے جاتے ہیں، اس کے ساتھی کام، اس کے مہمان، ایئرپورٹ پہ جانا، ہر کام اسی طریقے سے۔ اور کتنی وہاں پر جتنے بھی ادارے آپ دیکھ لیں، کتنی وہاں پہ حرام کا ارتکاب ہوتا ہے، اور کہاں پہ ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ اب اگر ہم نماز پڑھیں گے بھی ہماری نمازوں میں وہ اثر نہیں ہوگا، ہماری نمازیں وہ 5 سے اوپر نہیں جائے گی، وہ نمازیں اللہ منہ پہ مار دیں گے۔ جب لقمہ حرام پیٹ میں چلا گیا دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ مولانا چبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریلوے اسٹیشن پہ گئے، جیسے جہاز میں جائیں، ہر جہاز کا جو سامان متعین ہے، اتنے کلو آپ لے کے جا سکتے ہو، آپ نیچے سامان میں اتنے کلو، ہاتھ میں اتنے کلو۔ اسی طریقے سے ریل میں بھی پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، اور وہاں جا کے سامان کا وزن کرانے لگے تو بڑی مشہور علمی شخصیت تھی، اس وزن کرنے والے بندے نے پہچان لیا، کہا حضرت آپ کو وزن کرانے کی ضرورت نہیں، جتنا مرضی سامان لے کے جاؤ۔ حضرت کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں نے بھی سفر کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اگر کوئی پوچھنے والا ہوگا آپ کو پوچھے گا نہیں۔ کہا آپ کا سفر کہاں تک ہے؟ کہا اگلے اسٹیشن تک۔ کہا آگے اگر انہوں نے چیک کر لیا؟ کہنے لگا میں ان کو بتا دوں گا۔ کہا وہ کہاں تک سفر کرے گا؟ کہا وہ پتہ کر لیں گے۔ کہا جب اس کا اسٹیشن آ گیا، پھر آگے والے جو اسٹیشن ہے وہ کہنے لگا آپ کا اسٹیشن تو آ جائے گا، آپ کو منزل مقصود تک پہنچایا جائے گا۔ کہا اس سے آگے ایک نندا کا اسٹیشن ہے، ایک قبر کا اسٹیشن ہے، ایک میدان حشر کا اسٹیشن ہے، ایک پل صراط کا اسٹیشن ہے۔ تو کہاں کہاں پہ میری سفارش کرے گا؟ اللہ کی عدالت پہ تو کہاں کہاں پہ میرے ساتھ جائے گا؟ وہاں جا کے تو میری سفارش کرے گا۔ کہا ایسی زیادتی اپنے ساتھ کیا کرو، خسرت دنیا والآخرہ، اپنی بھی دنیا کا نقصان کر رہے ہو، میری بھی دنیا کا نقصان کر رہے ہو، آخرت کا نقصان، دنیا کا نقصان۔
کر رہے ہو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تمہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی ادارے کے ساتھ، محکمے کے ساتھ، کسی بھی مسلمان کے ساتھ، بلکہ کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کے ساتھ بھی کوشش کرنی چاہیے زندگی میں تھوڑا ہے، صاف ستھرا ہے، تناظر اختیار کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، دنیا کی مادیت کے پیچھے نہ بھاگے۔ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے صاحب عزت اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس سب سے بڑا مکان ہے، صاحب عزت اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس سب سے بڑی گاڑی ہے، صاحب عزت اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس سب سے بڑا منصب ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں صاحب عزت، صاحب وقار وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، صاحب عزت اللہ کے ہاں وہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں دنیا کا مال و متاع یہ انسان کی ظاہری طور پہ عزت کی علامت ہو سکتا ہے، ظاہری طور پہ یہ منصب انسان کے لیے یہ علامت ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان چیزوں کا کوئی معیار نہیں ہے۔ دنیا کی حیثیت میرے رب کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے ایک بہت بڑا نام ہے، فرماتے ہیں میں کسی کی دعوت پہ چلا گیا، وہاں جا کے کھانا کھایا، بعد میں پتہ چلا اس کی جو کمائی ہے، جو آمدنی ہے وہ مشکوک ہے۔ کہا 40 دن یہ سے اوپر نیچے تک اس حرام کے لقمے کی وجہ سے میں اپنے اندر ظلمت کو دیکھ رہا ہوں، تاریکی کو دیکھ رہا ہوں، میرا من اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کہا ہر وقت پھر مجھے گناہ کا خیال آتا، گناہ کے اثرات حرام کی وجہ سے میرے جسم میں وہ سرایت کر گئے اور ان کے اثرات کی وجہ سے مجھے گناہ کا خیال آتا۔ آج ہم دیکھیں ہر بندے کے دل میں گناہ کا جذبہ ہے، نیکی کا شوق کم ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات کبھی تلاش کی ہے، جب لقمہ حرام ہوگا پھر انسان جھوٹ بھی بولے گا، لقمہ حرام ہوگا پھر انسان کسی کے ساتھ دھوکہ بھی دے گا، پھر ناجائز طریقے کے ساتھ مال غصب بھی کرے گا، پھر چوری بھی کرے گا، ڈکیتی بھی کرے گا، پھر 1000 2000 کے لیے قتل بھی کر دے گا، عزتوں کو بھی پامال کرے گا، کیونکہ لقمہ حرام کھانے کی وجہ سے اس کا اندر سیاہ ہو چکا ہے، نور یہ ایمان کا نور اس کے اندر سے مٹ چکا ہے۔ حلال لقمے سے انسان کے وجود میں اللہ کی طرف سے نور پیدا ہوتا ہے، رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے، نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، سجدوں کی لذت نصیب ہوتی ہے، رکوع اور قیام کی لذت ملتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی لذت ملتی ہے، دعا مانگنے میں سرور آتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے میں لطف حاصل کرتا ہے، اللہ کے سامنے آزاری کرنے میں یہ اپنے آپ کو بڑا لطف محسوس کرتا ہے۔ حلال کھانے کی برکت سے عبادت کی توفیق اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ یہ حلال کھانے کی برکت سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور حلال کی برکت سے اولاد جو ہے یہ بھی اس کی فرمانبردار بن جاتی ہے، اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ حلال کے لقمے کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے، حرام کے لقمے کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے۔ اس وجہ سے میرے رب نے فرمایا ایمان والوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے کے ساتھ ہو مت کھاؤ۔ اسی طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں بنیادی طور سے والد کاروبار کر رہا ہے، اس کے ساتھ اگر اس والد کے 3-4 بچے ہیں، 2-3 تو تعلیم حاصل کر لیں، ایک بچہ جو ہے اپنے والد کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اب شریعت ہمیں بتاتی ہے اب جو بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ باپ کا معاون ہے، مددگار ہے، یہ باپ کے ساتھ ملازم ہے، یہ باپ کے ساتھ شراکت دار ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ بے شک اس کا باپ ہے، اس کا ذاتی کام ہے، لیکن جو اس کا بیٹا ہے، اس کے بیٹے کے لیے یا تو یہ باپ کا معاون ہو، مددگار ہو، بھائی ٹھیک ہے یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، اگر نہیں تو یہ باپ کے ساتھ کاروبار میں، تجارت میں شراکت دار ہو، اگر پھر بھی نہیں تو کم از کم باپ کے ساتھ ملازم کی حیثیت سے کام کرے۔ کیوں؟ جب 3 بچے وہ
باپ کے ساتھ محنت مزدوری میں شریک نہیں، وہ پڑھ رہے، تعلیم حاصل کر رہے، اپنے تعلیم کے منصب کی وجہ سے اب وہ بڑے بڑے عہدوں پہ چلے گئے اور اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے وہاں سے وہ مال کمائیں گے اور ان کی جو آمدنی ہوگی۔ اب یہ بیٹا باپ مر گیا، اب اس بیٹے کی محنت کے نتیجے میں بھائیوں نے پڑھا، اب اگر یہ باپ کے ساتھ مددگار تھا، معاون تھا، پھر تو اس نے سب کچھ باپ کے لیے قربان کیا۔ اگر شراکت دار تھا، اس کے بھائی وہاں پڑھے، اب کم از کم جو باپ کی میراث ہے اس اگر یہ شراکت دار تھا، اس بیٹے کا حصہ اس میں سے شراکت والا نکالا جائے گا۔ اگر باپ کا ملازم تھا، اس کی تنخواہ نکالی جائے گی، شراکت داری نکالی جائے گی، اور اس کے باپ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ میراث تقسیم کی جائے گی، میراث تقسیم کی جائے گی۔ اب وہی مال دولت سب بچوں میں برابر تقسیم کیا جاتا ہے، سب بچوں میں برابر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب یہ گلے شکوے کرتا اپنے بھائیوں سے، میں نے تو تمہیں پڑھایا، میں نے تمہارے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا، آج تم سارے مجھ سے آگے نکل گئے اور اب مجھے اور آپ کو برابری کی سطح پہ دیا جا رہا ہے۔ میں نے باپ کی کاروبار کو 20 سال 30 سال کی زندگی لگائی اور آپ کے لیے وقف کی، اب میں اگر اس وجہ سے باپ کو چاہیے کاروبار کرتے ہوئے پہلے ایک تحریر لکھے، یہ بیٹا میرے ساتھ ملازم ہے، شراکت دار ہے، اگر شراکت دار نہیں ہے تو میرے ساتھ معاون ہے، اگر بیٹا سب کچھ معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو میرے بھائیوں جو شریعت کا حکم ہے اگر پہلے ہم مان لیں گے اس کے بعد آسانی ہو جائے گی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، شریعت کہتی ہے باپ مر جائے فوری طور پہ میراث کو تقسیم کرو، فوری طور پہ میراث کو تقسیم کرو۔ بسوں کا یہ بڑا بھائی ہے، اب یہ اپنا حق سمجھتا ہے، میں نے تو باپ کے ساتھ محنت کی، مزدوری کی، میں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا باپ کے ساتھ، اب میرا حق اپنے بھائیوں کو ساتھ چلانا، اپنے بھائیوں کی محنت مزدوری کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ اکٹھا رکھنا۔ بھائی تو اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، لیکن جب بچے بھائی کے بھی ہو گئے، دوسرے بھائیوں کی اولاد بڑی ہوگی، یہ بھائی بھی فوت ہو گیا، اب وہ خاندانی رنجشیں، وہ لڑائیاں، وہ جھگڑے اور فسادات شروع ہوتے ہیں، جس جو نام لینے کا اور جو نام ختم